أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس کے اندر بہت بڑی تنبیہ ہے اس امت کے لیے. تنبیہ کیسی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ تھا جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا. مالی حالات کے اعتبار سے بہت ہی کمزور تھا. گھریلو پریشانیاں دیگر چیزیں زندگی میں پیش آتی تھیں تو یہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میرے مال میں برکت عطا فرمائے. تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میرا طریقہ اختیار کرو؟ میرا طریقہ مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے یہ پیشکش کی تھی، اللہ نے مجھے یہ آفر دی تھی کہ اے حبیب اگر آپ چاہیں تو مکے کے یا مدینے کے پہاڑوں کو سونا بنا کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں. تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پسند یہ بات ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں. جب بھوکا رہوں تو تیرے سامنے زاری کروں، صبر کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پیارے آقا نے ثعلبہ سے کہا، کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں؟ مجھے یہ آفر تھی، میں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا. تو ثعلبہ جو تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کے واپس چلا گیا. پھر چند دن گزرے تھے، پھر واپس آیا. واپس آ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ اب کی مرتبہ دعا کر دیں اور میرے مال کا جتنا حق اوروں پر ہے، یعنی مال کے اندر جو حقوق ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، یتامہ اور مساکین کی ہیلپ کرنا، ساری چیزیں میں کرتا رہوں گا، بس آپ دعا کر دیجئے. تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرما دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے حق میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کر دیں تو اس کا عالم کیا ہوگا. اب اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کے پاس چند بکریاں تھیں، وہ بکریاں ہوتے ہوتے اتنی ہوئیں کہ مدینے کے اندر اس کے لیے جگہ ناکافی ہو گئی. تو اس زمانے کے اندر یہی لوگ مالدار تھے، گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں، جس کے پاس بکریاں زیادہ ہوں وہ مالدار سمجھا جاتا تھا. تو مدینے کی جگہ اس کو تنگ ہونے لگی. اب مدینے میں رہ کر یہ کام کرتا، ہر وقت یہ مال کے پیچھے پڑا ہے، اپنے مویشیوں کے پیچھے پڑا ہے. ظہر اور عصر یہ دو نمازیں آ کر کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتا. باقی نمازیں جتنی ہیں فجر، مغرب، عشاء اپنے مقام میں پڑھ لیتا جہاں پر اس کے جانور بکریاں چر رہی ہوتی ہیں. پھر ایک وقت گزرا. اب یہ ہوتے ہوتے بکریاں اتنی تنگ ہو گئیں کہ اس کو، ان بکریوں کو مدینے کے باہر ایک بڑی جگہ کے اندر اس نے منتقل کیا. وہاں پر نتیجہ یہ ہوا
کہ پہلے تو جب مدینے میں تھا تو 2 نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، ظہر عصر پیارے آقا کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، لیکن جب جگہ تبدیل ہوئی، دوسرے مقام پر پہنچا تو صرف جمعے کے 1 دن آیا کرتا تھا، ساری نمازیں وہیں۔ اب دھیرے دھیرے یوں ہوا اس کی بکریوں کے اندر اور اضافہ ہونا شروع ہو گیا، ہوتے ہوتے اب اس نے مدینے کی ایک بہت دور والی جگہ کے اندر اپنے سامان، اپنے مال، اپنے مویشیوں کو منتقل کر کے وہاں پر چلا گیا۔ دیکھا کہ پہلی 2 نمازوں کو آیا کرتا تھا، پھر جگہ منتقل ہوئی، جمعے کی نماز کے لیے آیا کرتا تھا۔ اب کی مرتبہ مدینے سے باہر دور جگہ پر جہاں پر چلا گیا تو نہ نمازوں کو آ رہا ہے، نہ جمعے کی نماز میں شرکت ہو رہی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بھائی اس بندے کا کیا حال ہے؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے پاس مال کی اتنی بہتات اور کثرت ہو چکی ہے کہ وہ مدینے کے دور والے علاقے، دور والی جگہ کے اندر اپنے مال اور سامان کو منتقل کر کے وہیں پڑھا رہا ہے، نمازیں بالکل بند ہو گئی، ہاں وہیں پر پڑھ رہا ہوگا۔ یہاں پر ایک مسئلے کی بات ہے، جیسے ہی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا، یا ویحا یا ثعلبہ، تجھ پر ثعلبہ بڑا افسوس ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ اب تو وہ نماز ہی کو بالکل بند کر دیا ہے، پہلے تو 2 نمازوں کو اکٹھی پڑھا کرتا تھا، مطلب ظہر میں بھی شریک ہوتا، عصر میں بھی شریک ہو جاتا۔ ہمارے ہاں بھی کئی مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ تو کم از کم آتا اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھ کر کے چلا جاتا، ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ وقت پر نماز کو پڑھنے کی بجائے کسی ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں نماز ہی تو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں گے، بعد میں کیا ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، ان کے اوقات پر پڑھنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، من جمع بین الصلاتین فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، جو بندہ 2 نمازوں کو اکٹھی پڑھ لیتا ہے تو اس نے گویا کہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، پھر بھی پیارے آقا نے کیا فرمایا، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہا ہے تو 2 نمازیں پڑھ بھی رہا ہے، پھر بھی اللہ کے پیارے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے۔ صرف اجازت فقہ حنفی کے اندر 2 ہی موقع پر ہے، حجاج کرام کے لیے جب مزدلفہ میں جاتے ہیں تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور عرفہ میں جب جاتے ہیں تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتی ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے بغیر عذر کے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو الغرض پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے سنا تو اس کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، ویحا یا ثعلبہ، ویحا ثعلبہ، تجھ پر بڑا افسوس ہے، تیرا ناس ہو۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا تو اسی زمانے کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کو نازل کیا، خذ من اموالہم صدقۃ، اب تمہیں زکوٰۃ لینے کا حکم میں دے رہا ہوں۔ اب زکوٰۃ کی آیتیں نازل ہو گئی تو اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ ایک زکوٰۃ کی ٹیم ہوتی تھی، عاملین جو زکوٰۃ کے مال کو اکٹھے کر کے بیت المال کے اندر جمع کیا کر دے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو کھڑا کیا کہ جاؤ صحابہ ثعلبہ جہاں پر ہے وہاں پر جا کر کے اس کے جو مویشی ہیں ان میں سے اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو لے کر کے آنا۔ اللہ کے رسول نے تحریر کے اندر اس کو لکھا، اگر اتنے مویشی ہوں تو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کہا کہ ثعلبہ کے پاس جاؤ اور بنو سلیم کا ایک شخص اس کے پاس بھی جانا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو لے کر 2 صحابہ نکلے، ثعلبہ کے پاس پہنچے۔ ثعلبہ نے کہا دکھانا مجھے ذرا، دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر نامہ ہے، اتنی مویشیوں پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو اللہ کے نبی نے نوٹ کر کے لکھا ہے۔ تو اس نے دیکھ کر کے کہا یہ تو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ اللہ کے رسول نے جس کو زکوٰۃ نامہ لکھ کر کے تحریر کی شکل میں بھیجا تھا، اس کو اس کمبخت نے ٹیکس کہا، ٹیکس کا عنوان، ٹیکس کا نام دیا۔ پھر کہا کہ اب فی الحال چلے جاؤ، جب تم دورہ کر کے دوسروں کے پاس جاؤ گے پھر دوسری مرتبہ میرے پاس آ جانا۔ تو پھر یہ دونوں کے دونوں صاحبان اس بندے کے پاس گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کا نام لیا تھا، بنو سلیم۔ تو بنو سلیمی کے پاس گئے تو اس بندے نے دیکھا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آئے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ مالوں کے اندر کون سا اچھا عمدہ موٹے جانور ہے، میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کروں۔ یہ خود بنو سلیمی جو تھا ان دونوں صاحبان کے پاس پہنچا بڑی عمدہ چیزوں کو لے کر کے، بڑے فربا جانور، موٹے جانور، تازے، جو دیکھنے میں بھاری معلوم ہوتے ہوں، سب سے عمدہ مال لے کر کے پیش کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اجازت نہیں ملی، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھاری مال نہ لیں، متوسط درجے کا مال لیں، یا آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس نے منت سماجت کی کہ نہیں میں اپنے دل سے دے رہا ہوں، اس کو لے لے۔ تو ان دونوں نے لے لیے۔ پھر اس کے پاس پھر دوبارہ ثعلبہ کے پاس پہنچے، پھر آئے تو اس نے کہا، پھر وہی بات دہرائی اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ہی تو ہے، ایک کام کرو اب کی مرتبہ تم چلے جانا، اس کے بارے میں سوچوں گا۔ پھر ان دونوں کو واپس کر دیا۔ یہ دونوں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا، ثعلبہ تجھ پر ناس ہو، تیرا ناس ہو، تجھ پر بڑا افسوس ہے، 3 دفعے کہا۔ مال کی زیادتی، پھٹیچر تھا، فقیر تھا، غریب تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے لیے آیا تھا۔ جب مال کی بہتات اور کثرت کو دیکھا تو عبادات سے پیچھے ہٹ گیا۔ مالداری کے پیچھے پڑنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی ہسٹری، ان کی سیرت، ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کتنے بڑے مالدار تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ رب ذوالجلال نے انہیں غضب کا مال عطا کیا تھا۔ جب حالات آتے مدینے کے اندر تو یہ اونٹوں پر سامان سے لدے اونٹ یہ روانہ کرتے، ایک اونٹ، ان کے اونٹوں کی جو قطار ہوتی، اتنے لائن کے اندر اونٹ لگے ہوتے تھے کہ ان کا پہلا اونٹ مدینے کے اندر ہوتا تو اس کا آخری اونٹ دوسرے گاؤں کے اندر ہوتا۔ اتنا غضب کا مال اللہ رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے حضرت عثمان کو؟ ان کے پاس بھی مال کی بہتات تھی، مال کی کثرت تھی، مال کی فراوانی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اتنا پانی نہیں تھا، مسلمانوں کو تنگی اور حرج ہو رہا تھا پانی نہ ہونے کی بنیاد پر۔ تو ایک یہودی کا کنواں تھا، وہاں پر مسلمان لینے جاتے تو منع ہو جاتا تھا۔ تو فوراً اعلان ہوا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، میں لینے کے لیے تیار۔ اور یہودی جو تھا اس نے دیکھا کہ یہ لے رہا ہے، میں اس سے ڈبل جتنا من میں آیا اتنا، پہلے تو منع کیا تھا، جب حضرت عثمان نے کہا منہ بولی رقم تجھے دینے کے لیے تیار، تو اس نے بہت موٹی رقم کہی۔ تو پھر حضرت عثمان نے اس کو خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ جب تک یہ کنواں باقی رہے گا مسلمان اس سے پیتے رہیں گے۔ حالات صحابہ کے بھرے پڑے ہوئے، ایسا مال، مال کی باری آئی تو مال کو لٹا دیا۔ کسی چیز کے اعلان ہوا، حکم ہوا کہ یہ چیز، ان چیزوں کی کمی ہے تو فوراً اپنے مال کو نچھاور کر دیا۔
اللہ کہتا ہے مال رکھنا ممنوع نہیں ہے، مال اس نیت سے رکھیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اوروں کو دینے کے لیے، غربا ہوں گے، فقیر ہوں گے، یتامہ اور مساکین ہوں گے، اللہ نے مجھے دیا، میں اللہ سے لے کر کے ان کو دوں گا۔ خود اللہ کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صحابہ کی طرف بھی دیکھیں، ان کے پاس بھی مال پڑا ہوا تھا، لیکن ان کا مال اللہ کہتا ہے لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کا جتنا کبھی جتنا مال تھا وہ اللہ کے ذکر سے انہیں روک نہیں سکتا تھا، نہ نماز کے قائم کرنے سے ان کا مال آڑ آ سکتا تھا، نہ زکوٰۃ دینے کے لیے ان کا مال حارج اور حرج بن کر پڑا رہتا تھا، کچھ نہیں۔ مال اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ، روزے اور دیگر عبادات اپنی جگہ، مال اپنی جگہ، جب عبادات کی باری آتی تو ان عبادات کے اندر منہمک ہو جاتے۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال یہ تو فتنہ ہے۔ فتنہ کب ہے؟ جب یہ اللہ کی عبادت کے اندر آڑ بن جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا مال اب یہ فتنی کا باعث بن چکا ہے، اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ یہی مطلب ہے، اگر عموماً یوں ہوتا ہے کہ اولاد کی خاطر عموماً باپ کو حرام کاریوں میں ملوث ہونا پڑ جاتا ہے، تو اللہ نے کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد فتنہ کیوں ہے؟ کبھی کبھار حرام کاریوں میں پڑنے کی وجہ اولاد بنتی ہے، کبھی اولاد یہ خواہش کرتی ہے ناجائز چیزوں کی، مجھے یہ چاہیے، میری یہ تمنا ہے۔ اب باپ تو ہوتا ہے، اس کے اندر سمجھ تو نہیں ہوتی کہ شریعت کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، اس کے دماغ کے اندر یہ سوال رہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی ڈیمانڈ پوری کروں، تو پھر ان کو اس کام کی اجازت دے دیتا ہے یا ان کی ڈیمانڈ کو پوری کر دیتا ہے جو ناجائز ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو مال کا ہونا، مال کی بہتات، مال کی کثرت، مال کی فراوانی یہ شریعت کے اندر ممنوع چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ اگر دینی کاموں میں روک تھام لگا دے، مال بیچ میں آڑ آ جائے، اب یہ شریعت کے اندر رکاوٹیں بن رہی ہے یہ مال اور دیگر چیزیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اب یہ تمہارا مال اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک مبغوض ہے، جو اللہ کی شریعت کے اندر اس کے احکامات کی پیروی کرنے سے روک رہا ہے۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، قاصد آئے دونوں کے دونوں، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ مال دینے سے انکار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جملوں کو استعمال کیا، ثعلبہ کا ناس ہو تیرا ناس ہو، تجھ پر بڑا افسوس ہے۔ اس مجمع کے اندر ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، جب ثعلبہ کے حق میں پیارے آقا نے اس طرح کی کلمات کہے تو فوراً وہاں سے اٹھ کر کے وہ گیا جہاں پر وہ ثعلبہ تھا، وہاں پہنچ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر اس طرح کے کلمے کہے ہیں۔ اب اس کو ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی، لرزنے لگا، پیارے آقا اگر میرے بارے میں یہ کلمات استعمال کیے ہوں تو میری تباہی اور بربادی اور ہلاکت یقینی ہے۔ تو فوراً وہاں سے نکل کر آیا، آنے کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مال حاضر ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کہ تیرے اس مال کے کوئی اللہ کو حاجت نہیں ہے، جب ہم نے اللہ کی طرف سے حکم کیا تھا تجھ پر تب تو نے منع کر دیا، اب تیری کوئی ضرورت نہیں، تو بھی چلا جا اور تیرے اس مال کو بھی ساتھ لے جا۔ منت سماجت کرتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ پھر یہ نادم ہو کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کئی روز کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، بعض ایسے ہیں جو اللہ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں لئن آتانا من فضلی، اگر اللہ ہمیں مال و دولت سے نواز دے، اپنا فضل عطا کر دے، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیکوکاروں میں سے اور صالح بندوں میں سے ہو جائیں گے۔
وعدہ تو کیا تھا اس نے لیکن عمل نہیں کیا، مال کی محبت اس کے دل کے اندر آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کو لینے سے ٹھکرا دیا۔ چند روز کے بعد پیارے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر کی باری آئی تو پھر یہ دوڑتا ہوا آیا، خلافت ابو بکر کی چل رہی ہے رضی اللہ عنہ، مال کو لے کر کے پیش کر رہا ہے، جناب اس کو قبول کر لیں۔ تو صحابہ کی کیا مجال اس مال کو قبول کر لیں جس مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں میں جس مال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبولیت کی مہر نہیں لگی ہے میں اس مال کو نہیں لے سکتا، تو اپنا مال لے کر کے چلا جا۔ پھر واپس نہیں آیا۔ جب خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کا دور آیا پھر آ کر کے کہنے لگا اس مال کو قبول کر لیجئے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا میرے دونوں صاحبان پیارے آقا اور اس کے خلیفہ ابو بکر نے اس مال کو قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کروں؟ انہوں نے بھی رد کر دیا۔ پھر یہ اب کی بار بھی چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب دور عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے لگے تو اس وقت پھر آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے یہ کہہ کر کے بھیج دیا، روانہ کر دیا، چلتا کر دیا کہ میرے تینوں صاحبان نے اس مال کو لینے سے انکار کر دیا، میری کیا مجال کہ میں اس مال کو قبول کروں جس مال پر اس مال پر اللہ کی ناراضگی ٹپک رہی ہو۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اندر اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی مر کر کے چلا گیا۔ بعضی کتابوں کے اندر لکھا ہے مال کو تو منع کر دیا، وہ تو آخرت میں جو عذاب بھگتنا ہے وہ تو بھگتے گا ہی، چونکہ پیارے رسول کی بات کو اس نے کاٹا ہے۔ ادھر قرآن کا یہ اعلان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس چیز کا حکم کرے میرے رسول فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس کام سے روک دے میرے پیارے حبیب اس کام سے رک جانا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر اس کی میت لاش ایسی بالکل کالی کلوٹی ہو گئی جیسے کولسا ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ تھا اللہ رب ذوالجلال اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانے کا۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ کہا ہے مال کا ہونا یہ مبغوض چیز نہیں ہے، لیکن مال کے پیچھے پڑ کر کے آخرت کو تباہ کر دینا یہ اللہ رب ذوالجلال کے یہاں مبغوض ہے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے اس منافق کے توسط سے اللہ رب ذوالجلال نے ہم اس امت محمدیہ کو یہ پیغام پہنچایا ہے، مال کی کثرت ہو تمہارے پاس ٹھیک ہے، فراوانی ہو ٹھیک ہے، بہتات ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر مال کا جو حق ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ ہم میں سے بعض احباب بھی زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بوجھ ان کے سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو ہمارا جتنا مال باقی ہے اس کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے زکوٰۃ دینے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے تو اللہ کا شکر مانے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم کو توفیق دیا ہے زکوٰۃ نکالنے کی، ورنہ تو کتنے مالدار ایسے ہیں ان کی عمریں قبر میں پہنچنے کے قریب تک ہو گئی، آج تک پہلی مرتبہ بھی انہوں نے زکوٰۃ کو نہیں نکالا۔ یہی مال جس کی زکوٰۃ ہم لوگوں نے نہیں نکالی، اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن ایک بہت بڑا اژدہا بنا کر گلے کے اندر طوق بنا کر کے ڈال دے گا۔ جس مال کے ہم پیچھے پڑے ہیں وہ تو ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ سکندر کے بارے میں مشہور ہے، ہم نے بہت سنا ہے۔ دیکھیں ایک بات جو مثال کے ذریعے سے سمجھائی جاتی ہے بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، ہر آدمی دنیا میں پیدا ہوتا ہی مرنے کے لیے ہے۔ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بندہ قبر میں جائے گا، مرے گا، اس کفن پہنایا جائے گا تو کوئی چیز ساتھ لے کر کے نہیں جاتا، یہ تو ہم سنتے ہیں۔ لیکن جب سکندر کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا، ہر وقت ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا سے بندہ جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، آج جب میری نعش کو تم جنازے کے اندر رکھو تو ایک کام کرنا، میرے ہاتھ کو جنازے سے باہر ڈال دے، میرے ہاتھ کو
کفن گفن تیار کر کے جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو میرے ہاتھ کو جنازے سے باہر ڈال دینا، تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سکندر اتنا بڑا بادشاہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ویسے تو کہنا تو کافی تھا، لیکن اس نے حکم اپنے نوکروں کو یہ دیا ہے تاکہ معلوم چلے، لوگ میرا ہاتھ دے کر کے پہچان لے، دنیا میں جس طرح بندہ آیا ہے اسی طرح اسے جانا واپس پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، مال رکھنا یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن مال کے ہوتے ہوئے شرعی امور کے اندر وہ مال رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ نے ان آیتوں کے اندر یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔